کی اجازت کے بغیر عورت کو نکاح کی پرمیشن نہیں ہے۔ رہے مرد تو ان کا نکاح کسی ولی کی اجازت پر موقوف نہیں، مگر ظاہر ہے کہ بچے کے جوان ہونے پر اس کے والدین یا رشتہ دار جو اس کی کفالت کر رہے ہیں اگر اس کے نکاح کی کوشش اور اس میں تعاون نہ کریں تو اس کے لیے نکاح بہت مشکل ہے۔ اس لیے انہیں حکم ہے کہ اپنے بچوں کا جوان ہونے پر جتنی جلدی ممکن ہو نکاح کر دیں۔ آگے اسی آیت کے اندر آتا ہے وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اب اس صالحین سے مراد دین کی صلاحیت نیکی بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں غلام یا لونڈی میں سے صالح وہ ہوگا جو فاجر اور زانی نہ ہو، اور اسے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لونڈی یا غلام جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں اور انہیں اس کی ضرورت ہو۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ اگر غلام یا لونڈی کو نکاح کی صلاحیت حاجت نہ ہو تو مالک کو اس کے نکاح کا حکم نہیں، اور الصالحین کے دونوں معنی مراد لیے جائیں تو کچھ بھی دوری نہیں ہے اس معاملے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یعنی اگر وہ فقیر ہیں، غریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جو ہے غنی کر دیں گے۔ اب عام طور پر غربت کو مرد کے نکاح کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو بیوی کو کہاں سے کھلائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی تردید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس صحابی کا نکاح بھی کر دیا تھا کہ جس کے پاس ایک چادر کے سوا کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں 5029 اس کا حدیث کا نمبر ہے۔ آگے کہتے ہیں یہ خیال ہی نہیں فرمایا کہ یہ بیوی کو کہاں سے کھلائے گا، اس لیے اہل علم نے دولت مند بننے کے اسباب میں سے نکاح کو بھی ایک سبب قرار دیا ہے۔ یعنی جو چاہتا نا کہ وہ جو ہے غنی ہو جائے، امیر ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی جو لوگ نکاح کے اسباب نہیں پاتے تو وہ حرام سے بچنے کی کوشش کریں، یعنی جو لوگ کسی وجہ سے نکاح نہ کر سکے، مثلا رشتہ نہ ملے یا مہر میسر نہ ہو یا غلام کو اس کا مالک نکاح کی اجازت نہ دے یا کسی اور وجہ سے حالات سازگار نہ ہوں تو وہ حرام سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کریں، یعنی زنا، قوم لوط کے عمل اور استمناء بالید، یعنی کہ ہاتھ سے خود کو فارغ کرنا وغیرہ، اس سے باز رہنا چاہیے۔ اس کوشش میں نگاہ نیچی رکھنا، بلا اجازت دوسروں کے گھروں میں نہ جانا اور خیالات کو پاکیزہ رکھنا وغیرہ آداب میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ فحش، گندی ویڈیوز، پکچرز ایٹسٹرا جو بھی اس کے اندر آتا ہے وہ چیزیں دیکھنے سے خود کو باز رکھنا، یہ سارا حرام کاموں سے بچنے کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے انسان کی اس منہ زور قوت یعنی شہوت کی آفات سے محفوظ رہنے کے لیے نکاح کا حکم دیا، اور جسے نکاح میسر نہ ہو اسے زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا یہ اس کے لیے شہوت کچلنے کا باعث ہوگا۔ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، اب اس میں پاک دامن رہنے والوں کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا اور ان کی آسانی کو بھی پیدا فرما دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں آیت نمبر 34 میں کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم۔ اب یہاں پر جو الکتاب ہے نا، یعنی غلام اور اس کے مالک کے درمیان آزادی کی تحریک کے غلام اتنی رقم قسطوں میں فلاں مدت تک ادا کرے گا تو اس کو آزادی مل جائے گی۔ اسے الکتابۃ یا المکاتبۃ بھی کہتے ہیں۔ پچھلی آیت میں مالکوں کو اپنے نیک غلاموں اور لونڈیوں کا نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان کے نکاح میں دو بڑی رکاوٹیں ہو سکتی تھی، ایک ہی کہ مالک انہیں نکاح کی پرمیشن نہیں دیں گے، دوسری کہ وہ خود نکاح سے اجتناب کریں، کیونکہ غلام ہوتے ہوئے ان کے جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ ان کی طرح ان کے مالک کے غلام ہوں گے۔ ان دونوں رکاوٹوں کا حل یہ تھا کہ وہ آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے مالک کے ساتھ مکاتبت کر لیں۔
اللہ تعالیٰ نے مالکوں کو مکاتبت کا تقاضا کرنے والے لونڈی اور غلاموں کے ساتھ مکاتبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ مکاتبت کہتے ہیں کہ ایک غلام ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں اب آزاد ہو جاؤں، جو میرے معاملات ہو وہ آزاد انسانوں کی طرح ہوں، تو اب وہ اس کو کوئی ہنر آتا ہے، کوئی کام آتا ہے، تو وہ چاہ رہا ہے کہ میں جو کماتا ہوں میں اپنے جو ہے نا مالک سے ایک ڈیل کر لوں کہ اتنے پیسے میں تمہیں دوں گا اتنی مدت کے اندر، جب میں تمہیں وہ دے دوں، اور ڈیل کے اندر رہتے ہوئے، یعنی کہ دونوں آپس میں سودا کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جب وہ سودا کر لیں تو پھر جو وہ رقم کمائے گا اس کو جب وہ اس کو دے دے گا اس مدت کے اندر اندر، تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ ہوتی ہے مکاتبت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مکاتبت کر لینی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مکاتبت کا تقاضا کرنے والے غلاموں کے ساتھ مکاتبت سے انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امر جو ہے نا وہ واجب کے لیے ہوتا ہے، وجوب کے لیے جو حکم ہے نا یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے خلاف کوئی بھی کرینہ، کوئی بھی بات، کوئی بھی طریقہ میسر نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے اس آیت کا حصہ ان علمتم فیہم خیرا، اگر ان میں تمہیں کچھ برائی معلوم ہو تو پھر تم نے ان کو مکاتبت کرنی ہے، آزاد کرنا ہے۔ اب بعض اہل علم نے یہاں خیر سے مراد نہ مال لیا ہے، مگر یہاں خیر کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اتنی استعداد اور قوت و امانت ہو کہ وہ کمائی کر کے اپنی قیمت ادا کر سکتے ہوں، مکاتبت کو کچھ عرصہ کام سے جان چھڑانے کا بہانہ نہ بنا رہے ہوں اور آزاد ہونے کے بعد چوری یا خیانت کے بغیر اپنی روزی کما سکتے ہوں، تاکہ آزاد ہو کر گدائی نہ کرتے پھریں، ان کے مانگتے نہ پھریں اور مسلم معاشرے پر بوجھ بھی نہ بنے۔ خیر میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ نیک اور پاک باز ہوں، تاکہ آزاد ہو کر بدکاری اور چوری ڈاکے کا ارتکاب بھی نہ کرتے پھریں۔ آگے آیت کے اگلے حصے میں آتا ہے کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ اپنے مال میں سے ان کو دو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اب یہ حکم مکاتب کے مالک کو بھی ہے کہ وہ طے شدہ رقم کا ایک حصہ اسے چھوڑ دے، یا جو کچھ اس سے لیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ واپس کر دے، اور عام مسلمانوں کو بھی ایسے غلاموں کو مال دے کر انہیں آزادی حاصل کرنے میں تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی مدد اللہ پر حق ہے، وہ مکاتب جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ نکاح کرنے والا جو حرام سے بچنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور مجاہد فی سبیل اللہ۔ یہ نسائی میں بھی اور ترمذی میں بھی دونوں احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف میں غلاموں کی آزادی کو باقاعدہ ایک مصرف مقرر فرمایا ہے۔ فرمایا ہوا پھر رقابی، سورۃ توبہ کی یہ آیت کے اندر آتا ہے، آیت نمبر 20 کے اندر، یعنی گردنوں کو غلامی سے آزاد کرانے میں زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے، یعنی کہ غلام کو آزاد کرانے کے لیے بھی ہم زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، یعنی تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری کرنے پر مجبور نہ کرو۔ البغاء کا معنی زنا ہے، مگر یہ لفظ صرف عورت کے زنا پر بولا جاتا ہے۔ لفظ ان یہاں پر ان جو ہے نا، اگر یہاں شرط کے لیے نہیں ہے بلکہ اس واقعے کے بیان کے لیے ہے کہ جس پر یہ آیت اتری تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی اور اس قسم کے بدکماش اپنی لونڈیوں کو بدکاری کرنے پر مجبور کرتے تھے، جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی کی 2 لونڈیوں نے اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر آیات یہ والی نازل فرمائی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے عارض الحیات الدنیا، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان طلب کرو ان سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر دنیا کا مال طلب کرنا مقصود نہ ہو تو لونڈیوں سے زنا کروایا جا سکتا ہے، بلکہ یہ بھی بیان واقعے کے لیے ہے کہ یہ کام کرنے والوں کا مقصد دنیا کی ساز و سامان کی طلب تھی۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کتے کی قیمت، زانیہ کی آمدنی اور کاہن کی شیرینی مٹھاس سے منع فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے
آخر حصے میں کہتے ہیں کہ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جو انہیں مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بھی ان کو بخشنے پر قادر ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب اس سے مراد اس بات کا مقصد یہ ہے کہ زنا ایک ایسا فعل ہے کہ مجبور ہو کر کرنے سے بھی نفس کی لذت کا دخل اس میں ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لونڈیوں کو مجبور کی جانے کے بعد ان کی گناہ میں شرکت پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور رحیم ہے، ان کا گناہ مجبور کرنے والوں پر ہے۔ علی بن ابی طلحہ کی روایت سے ابن عباس کی تفسیر یہی ہے، اور یہی ظاہر بھی ہے اور راجح بھی ہے کہ اس بات پر ان کو کوئی بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں کہتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے آپ پر بڑی کھول کر بیان کرنے والی آیات کو نازل کیا ہے۔ اب یہ جو مبینات ہے نا، یہ جو مبینات ہے یہ باب تفعیل سے ہے۔ یہ گرامر تھوڑی سی میں بتاؤں گی آپ کو۔ اسم فاعل کہتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے والے یا جس پر کام ہو رہا ہے یا جس کو کیا جا رہا ہے کسی لحاظ سے اوورآل۔ اب مبینات ان کی جمع ہے مبینات، یہ باب لازم و متعدی دونوں میں آتا ہے۔ خیر اس بات سے ہٹ کے میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاتی ہوں کہ یہاں دونوں معنی اکٹھے بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات واضح اور آسانی سے سمجھ آنے والی بھی ہیں، اور اللہ کے احکام و فرامین کو خوب واضح کرنے والی بھی ہیں۔ یہ آیات جو ہیں، ان آیات سے مراد اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی تمام آیات ہیں، اگرچہ سب سے پہلے اس صورت میں مذکور آیات و احکام ہی مراد ہے، جیسے کہ اس صورت کے آغاز میں فرمایا کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ میری فیوریٹ اور بہت ہی خوبصورت بڑی پیاری سی آیت کو بڑی پیارے سے کلام کو پیش کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، یعنی آسمان اور زمین جو روشن ہیں تو اللہ کے نور ہی سے روشن ہیں، وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یعنی اللہ سے رونق اور بستی ہے زمین اور آسمان کی، اس کی مدد نہ ہو تو سب ویران ہو جائیں۔ یاد رہے یہاں اللہ کے آسمان و زمین ہونے کا نور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور آسمان و زمین کا نور ہے اور اسے روشن کرنے والا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں مذکور نور کی مثال بیان کی گئی ہے، جبکہ اللہ کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، جیسے کہ سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں اس نور کا ذکر ہے جس سے آسمان و زمین روشن ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور حجاب کے پیچھے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں اس کی مخلوق میں سے ہر اس چیز کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے، اور یہ مسلم کی روایت حدیث میں ہے 179 اس کا نمبر ہے۔ اس آیت میں نور کا معنی ذو نورن ہے، یعنی کہ روشن کرنے والا، بہت روشنی والا۔ بعض مفسرین نے یہی مفہوم ان الفاظ میں ادا فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو روشن فرمایا ہے۔ آسمان اور زمین سے سارا جہان مراد ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ نور سے روشن ہے۔ یہ نور حصی بھی ہے اور مانوی بھی۔ حصے کی کئی قسمیں ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، بجلی، آگ اور ہر قسم کے چراغ وغیرہ۔ مانوی نور کی بھی کئی قسمیں ہیں، جیسے نور، ہدایت وغیرہ۔ اب اللہ نور